السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو واقعہ سبت کے بارے میں ہے۔ عربی زبان میں ہفتے کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں۔ یہ دن یہودیوں کے ہاں مقدس قرار دیا گیا ہے۔ اس دن ان کے لیے تمام دینوی کام جیسے کھیتی باڑی، شکار اور تجارت وغیرہ ممنوع تھے۔ یہ دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ یہود نے ان کے خلاف ورزی کی اور ہیلہ جوئی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتناک سزا دی۔ اس کو واقعہ السبت کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یوں ہے: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے جمعۃ المبارک کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا اور اس سے بہت تقدس حاصل تھا۔ جمعۃ المبارک کا یہ تقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک قائم رہا، لیکن آپ کی قوم نے حسب عادت ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہوئے جمعہ کے دن کی بجائے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے خاص کرنے کو کہا۔ ان کے اصرار اور ضد کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو پوری ہوئی۔ انہیں یہ تاکید کر دی گئی کہ ہفتے کے دن عظمت و تقدس کا بہت خیال رہے اور اسے عبادت کے لیے وقف کرتے ہوئے ہر قسم کی دنیاوی کام جیسے لین دین، کاروبار، شکار اور کاشتکاری وغیرہ سے باز رہیں۔ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن کا احترام قائم رکھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اس عظیم روایت کو توڑنے کا سنگین جرم کیا اور عبرتناک عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت داؤد کے دور میں بحیرہ کلزم کے ساحل پر آباد شہر آئلہ کے باشندوں نے ہیلہ جوئی سے حکم الہی کے بے حرمتی کی۔ ان کا پیشہ ماہ گیری تھا، وہ بھی اس حکم کے پابند تھے کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کی صورت پیدا فرمائی کہ ہفتے کے دن باقی ایام کی نسبت مچھلیوں کی کثیر تعداد پانی کی سطح پر نظر آتی، جنہیں دیکھ کر ان کے اندر شکار کی زبردست خواہش پیدا ہوتی، لیکن حکم الہی آڑے آتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے لالچ کی وجہ سے یہ راہ نکالی کہ سمندر کے کنارے حوض بنا لیں، انہیں نالیوں کے ذریعے سمندر سے ملا دیں۔ یوں ہفتہ کے روز نالیوں کے ذریعے حوضوں میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں کثیر تعداد میں آ جاتی، جنہیں وہ اگلے روز یعنی دیوار کو وہاں سے پکڑ لیتے۔ پھر دل میں خوش ہوتے کہ مچھلیاں بھی خوب شکار کی اور سبت کی بے رنگتی سے بھی بچ گئے۔ اہلیہ کے لوگوں کا ایک گروہ وہ تھا جو یوں سب کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس فعل سے باز رہے، لیکن وہ دوسروں کو منع بھی نہ کیا۔ تیسری قسم ان نیک لوگوں پر مشتمل تھی جو خود بھی باز تھے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ اہلکار عذاب کے گھڑیاں پہنچی۔ عذاب سے صرف وہی لوگ بچے جو دوسروں کو نافرمانی سے منع کرتے تھے۔ عذاب اس طرح آیا کہ ان لوگوں کی شکلیں مسیح ہو کر بندروں جیسی ہو گئیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے جسم اور چہرے تو بندروں جیسے تھے، لیکن دماغ انسانوں جیسے رہے۔ یہ عذاب کی عبرتناک شکل تھی۔ قرآن مجید اس صحت عذاب کا تذکرہ یوں کرتا ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے: اور تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، پھر ہم نے کہا ان کو بن جاؤ ذلیل بندر۔ اس عذاب کا شکار لوگ 3 روز کے اندر اندر مر گئے اور ان کی نسلیں آگے نہ چلی۔ قرآن نے اس واقعہ کو باعث عبرت قرار دیا، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم نے اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، سب کے لیے عبرتناک بنا دیا اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔